آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میاں بیوی کا ساتھ میں سونا کیسا ہے۔ کیا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بیوی الگ اور شوہر الگ سو سکتا ہے یا نہیں، یا دونوں کو ایک ساتھ میں سونا ضروری ہوگا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ یعنی ایک سوال یہ معلوم کیا گیا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میاں بیوی علیحدہ کمروں میں سوئیں، بیوی اس بات پہ راضی نہ ہو مگر خاوند پھر بھی علیحدہ ہی سوتا ہے، روز روز اسی بات پر آپس میں دونوں میں جھگڑا رہتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ میرے ساتھ سو، شوہر کہتا ہے کہ مجھے آرام کرنے دو الگ، تو کیا ایسی صورت میں بیوی کی بات ماننا ضروری ہوگا یا الگ سو سکتا ہے؟ شرعی رہنمائی کیا ہے اس بارے میں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ عام طور سے میاں بیوی آپس میں ایک ساتھ ہی سوئیں۔ یہ بعض علماء نے اس کو سنت بھی قرار دیا ہے کہ آپس میں میاں بیوی ایک ساتھ میں سونا یہ ان کے لیے کیا ہے، سنت طریقہ ہے کہ وہ آپس میں ایک ساتھ میں ہی رہنا چاہیے، ایک ساتھ میں ہی سونا چاہیے، بغیر کسی عذر کے شوہر کو بیوی سے الگ نہیں سونا چاہیے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے شوہر اور بیوی ایک ساتھ میں آرام کریں، ایک ساتھ میں سو جائیں۔ لیکن اگر کچھ اعذار آ جائیں، کچھ پریشانی آ جائے، کچھ پرابلمس آ جائیں تو پھر وہ شوہر الگ بھی سو سکتا ہے، اور پھر بیوی کو اس سے ناراض رہنا یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بیوی ناراض رہے اس سے، بیوی اس کو غلط کہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ پرابلمس کیا ہے، وہ عذر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے شوہر الگ سو سکتا ہے؟ تو فار ایگزامپل بیوی کو پیریڈس ہے، بیوی کو حیض ہے، تو حیض کی حالت میں بیوی سے اس وجہ سے بیوی کے پاس نہیں سو رہا ہے شوہر، کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جمع ہو جائے، صحبت ہو جائے، یعنی کنٹرول نہ ہو پائے اور آپس میں پھر دونوں میاں بیوی صحبت کر لیں، اس مناسبت سے شوہر الگ سو رہا ہے تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا عذر یہ ہے، دوسری پرابلم یہ ہے کہ شوہر دن بھر کام کرتا ہے، تھک گیا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے آرام کرنے دو الگ تنہا تاکہ میری نیند مکمل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اگر وہ تنہا آرام کرے گا تو پھر بیوی کو اس پر ملامت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو آرام دے دینا چاہیے تاکہ وہ مستقل آرام کے ساتھ میں نیند نکال لیں۔ تو یہ دو عذر ہوئے۔ اب تیسرا عذر یہ ہے کہ گھر کے اندر بڑے بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، جو بلوغت کے قریب ہیں، یہ جو بالغ بچے ہیں، تو ان کے سامنے بھی میاں بیوی آپس میں نہ سوئیں، بلکہ جب وہ بچے سو جائیں یا کوئی کمرہ الگ ہو کہ جس میں بچے الگ ہوں اور شوہر اور بیوی الگ ہو تو پھر وہاں دونوں ایک ساتھ سو سکتے ہیں، ورنہ تو بڑے بچوں کے ساتھ میں، بڑے جو بالغ بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے میاں بیوی آپس میں ایک ساتھ نہ سوئیں، تو شوہر الگ سوئے اس صورت میں، اس موقع پر۔ تو یہ بھی ایک عذر شمار کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک پرابلم شمار کی جاتی ہے کہ آپس میں کہیں اس کا اثر بچوں پر نہ پڑ جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، یعنی بات کا نچوڑ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عذر پیش آ جائے، کوئی بھی عذر ہو کہ جو واقعی عذر ہو، جو شرعی عذر ہو، تو اس عذر کی وجہ سے شوہر الگ سو سکتا ہے بیوی سے، تو بیوی کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے شوہر اور بیوی ایک ساتھ نہ سوئیں، الگ الگ سوئیں، تو پھر یہ دونوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو اور سب سے زیادہ بچے جننے والی عورتوں کے ساتھ میں شادی کرو، نکاح کرو۔ تو جب یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر رہے گی تو اس سے آپس کے اندر اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا اور محبت رہے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ہی سوئیں، بغیر کسی عذر کے شوہر الگ نہ سوئیں۔ تو یہ طریقہ ہے میاں بیوی کے آپس میں سونے کا۔ تو امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔